علیکم۔ آج آپ کے ساتھ ایک ڈفرینٹ ولاگ ہے، اہراموں کے راز، جس کے بارے میں اکثر اوقات دوست احباب سوال کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اسکول کے زمانے میں پڑھے ہیں، اسکول میں زمانے میں دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ پرکار اور تکون ایک جزو ہوتی تھی جیومیٹری کی، دیکھی بھی ہوگی آپ نے، استعمال بھی کی ہوگی۔ پرکار اور تکون کے استعمال سے آپ کو معلوم ہوگا کہ دائرے اور تکون بھی خوب بنائے جاتے تھے۔ ان دونوں اشیاء کی مدد سے جو تکونے اور دائرے بنتے تھے وہ بہت پرفیکٹ ہوا کرتے تھے۔ ان تکونوں اور پرکاروں سے طرح طرح کے خوبصورت شکل بنا کر بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ چار چیزوں سے آپ اچھی طرح واقف ہی ہوں گے: پرکار، کمپاس، پروٹیکٹر جس سے زاویوں کے متعلق معلومات ملتی ہے، تیسرا ڈیوائیڈر اور چوتھی تکون۔ ہمیں ان کے ذریعے سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے کسی بھی چیز کو درست زاویوں پوری پیمائش کے ساتھ تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور چیز بھی دکھاتا ہوں۔ آپ دنیا میں کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، آپ نے کوئی ایسی عجیب و غریب اور پراسرار عمارتیں دیکھی ہوں گی جن کے ماتھے پر یہی چاروں نشانات بنے ہوتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ پرکار، کمپاس جس کو پروٹیکٹر، تکون اور ڈیوائیڈر کی شکل بنی ہوتی ہے۔ آخر جیومیٹری باکس کی ان چیزوں کا ان پراسرار عمارتوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ عمارتیں آپ کو پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی نظر آئیں گی۔ اگر کسی نے نہیں دیکھی تو آپ کو میں ایڈریس دے سکتا ہوں، خود آپ اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ گوگل پر بھی آپ فری میسن بلڈنگز سمبل لکھیں تو ایسی بہت ساری عمارتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی جن کے ماتھے پر جیومیٹری کے ان آلات کی شکلیں بنی ہوں گی، بلکہ بعض عمارتوں کی شکل ہی ان کی شکل پر بنی ہوں گی۔ جیسا کہ لاہور کا پرانا جی پی او اگر بلندی سے دیکھا جائے تو تکون اور پرکار کی شکل کا صاف صاف نظر آئے گا۔ ایک تیسری چیز آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے کہ اہرام مصر ان سب کی شکلیں بھی تکون اور پرکار جیسی ہوں گی۔ اب آپ کو پہلی چیز کی طرف واپس لاتا ہوں میں۔ جیومیٹری باکس لیجئے، اس میں تکون اور پرکار نکال لیجئے اور اسکول کے زمانے سے سیکھی ہوئی مہارت کی مدد سے ایک بڑے گتے پر کمپاس یعنی پرکار کی مدد سے بالکل درست پیمائش کے مطابق گتے پر تکون بنا لیجئے۔ پھر اسی سائز کی دوسری تکون دوسرے گتے پر بنا لیجئے، تیسری چوتھی تکون بھی باقی گتوں پر بنا لیجئے، اور اس کے بعد ان تکونوں والے گتوں کو بڑی ہی احتیاط کے ساتھ تکون کی شکل میں کاٹ لیجئے۔ اب آپ کے پاس درست پیمائش کے مطابق 4 عدد گتے تکونوں کی شکل میں موجود ہیں۔ اب ان چاروں کو گوند کی مدد سے اس طرح جوڑ لیجئے کہ وہ چاروں طرف سے ایک اہرام کی شکل میں بن جائیں۔ اس چھوٹے سے اہرام کے چاروں کونے چاروں سمتوں میں بالکل درست انداز میں اسی طرح رکھ لیجئے کہ ایک کونا بالکل مشرق کی سمت میں اور دوسرا عین مغرب کی سمت میں، تیسرا بالکل شمال اور چوتھا جنوب کی سمت میں۔ اس سلسلے میں آپ قطب مینار کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ اب اس کے نیچے ایک گلاس پانی رکھ دیجئے، ایک دوسرا پانی سے بھرا گلاس بھی لیجئے اور اسے ایک چوکور ڈبے کے نیچے رکھ لیجئے۔ 10 دن بعد دونوں گلاسوں کو باہر نکال لیجئے۔ اہرام کے نیچے رکھا ہوا پانی بالکل شفاف تازہ ہوگا، جبکہ چوکور ڈبے والا خراب گندا ہو چکا ہوگا۔ آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہوگی، ایک اور تجربہ کرتے ہیں۔ اہرام کی شکل والے گتے کے نیچے دودھ سے بھرا برتن رکھ دیجئے اور چوکور ڈبے کے نیچے دوسرا دودھ کا برتن رکھ دیجئے۔ 3 دن بعد اہرام والا دودھ ویسے کہ ویسا ہوگا، جبکہ دوسرے برتن کا دودھ کب کا خراب ہو چکا ہوگا۔ اسی طرح سبزی، پھل ان دونوں کے نیچے رکھ کر آپ تجربہ کر سکتے ہیں۔ اہرام کے نیچے والی سبزی پھل بالکل ٹھیک حالت میں ہوں گے، جبکہ چوکور ڈبے والے سبزی پھل گل سڑ چکے ہوں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ احرام کے نیچے وقت کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، احرام کے نیچے وقت کی رفتار کم ہو جاتی ہے، وقت بہت سست ہو جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے۔ احرام مصر کے نیچے دفن فرعونوں کے زمانے کی ممیاں، جن کو کئی ہزار سال گزر چکے ہیں، آج بھی بہترین حالت میں موجود ہیں۔ بے شک ان کو مسالوں کے ذریعے حنوط کیا گیا تھا، لیکن ان مسالوں کے ساتھ ساتھ ان احراموں کی تکون شکلوں نے بھی ان کے وقت کی رفتار سست کر دی تھی، جس کی وجہ سے اگر باہر کی دنیا میں 5000 سال گزرے ہیں تو ان کی زیادہ سے زیادہ 400-500 سال گزرے ہوں گے۔ ان لوگوں نے ہزاروں سال پہلے یہ راز پا لیا تھا کہ ایسی تکونی عمارتوں کے نیچے وقت گزارنے سے وقت کی رفتار کم کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عمریں 200-300 سال ہونے کے باوجود وہ جوان نظر آیا کرتے تھے۔ ان کی عورتیں مرد اپنے شب و روز ان عمارتوں میں گزارتے تھے۔ ان عمارات کی وجہ سے ہمیشہ تندرست، توانا، حسین، جمیل نظر آتے تھے۔ آج بھی مصر کے حسن کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی تجربہ کرنا چاہیں تو ایسی ہی ایک عمارت تیار کر کے اس میں کچھ عرصہ گزار کر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ عجیب و غریب تجربات پیش آئیں گے، آپ کی زندگی کی آدھی بیماریاں، مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اس آرام نما عمارت کے اندر کا درجہ حرارت معلوم کریں گے تو آپ کو مزید حیرت ہوگی کہ باہر چاہے گرمی سردی پڑ رہی ہو، احرام کے نیچے عمارت ایک جیسا درجہ حرارت مستقل طور پر قائم رکھے ہے۔ ان احراموں کے بارے میں عام طور پر مشہور ہے کہ یہ فرعون نے لاکھوں مستریوں مزدوروں کے ذریعے تیار کروائے تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کی تاریخ فرعونوں سے بھی ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ احرام صرف مصر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ صرف مصر میں ان کی تعداد 110 کے قریب ہے، جبکہ چین میں بھی یہ اچھی خاصی تعداد میں موجود ہے۔ امریکہ سمیت دیگر دنیا بھر کے ممالک میں ان کی شکل کی عمارات موجود ہیں۔ حتیٰ کہ انتہائی گہرے سمندروں میں بھی احراموں کی شکل میں عمارتیں بنی ہوئی پائی گئی ہیں۔ مصر کے سب سے بڑے احرام کو دیکھا جائے، جو کہ 13 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تعمیر آج کے انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ ان کو ریاضی کے اصولوں اور درست پیمائشوں کے مطابق جس طرح تخلیق کیا گیا ہے، یہ کسی بھی طرح انسانی ہاتھوں سے تعمیر شدہ نہیں لگتا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ احرام اس وقت کے دوران تعمیر کیے گئے جب اس زمین پر ابھی انسان نہیں اتارا گیا تھا، بلکہ یہ جنات کے زمانے میں بنائے گئے تھے۔ آدم کو زمین پر بھیجے جانے سے پہلے اس زمین پر جنات کا ڈیرا تھا۔ یہ زمین ان کے تصرف میں تھی اور اس دور میں جنات نے انہیں تعمیر کیا۔ بلا شبہ ایسے عظیم شاہکار بنانا انسانوں کے لیے ناممکن سا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان عمارات کی تعداد سے پتہ چلتا ہے کہ فرعونوں کا زور مصر میں چلتا تھا۔ باقی دنیا کے ممالک میں جو سینکڑوں کی تعداد میں ایسے احرام ہیں، ان کو بھی فرعونوں نے ہی تو نہیں بنایا۔ وہاں پر فرعونوں کی عملداری یا حکومت تو نہیں تھی۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنات کو ایسی کیا مجبوری بنی ہوئی تھی کہ انہیں اس طرح کی تکونی عمارات تعمیر کرنے کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ تاریخ میں جنات کے ہاتھوں سے بنی ایک ہی عمارت تھی جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، لیکن وہ عمارت جنات سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے زبردستی بنوائی تھی۔ لیکن ان احراموں کو کس طاقت نے زبردستی جنات کے ہاتھوں سے تعمیر کروایا تھا؟ نپولین کو ان احراموں کے راز جاننے کا بڑا شوق تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے مصر پر حملہ کیا اور غزہ پر قابض ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھ لائے گئے تجربہ کار کاریگروں کے ذریعے احراموں کے اندر جانے کا راستہ تلاش کیا۔ راستہ ملنے کے بعد اس نے کام رکوا دیا، پھر خود اکیلا ان کے اندر گہرائی میں اتر گیا۔ بہت سا وقت اکیلے اندر گزارنے کے بعد جب وہ باہر نکلا
تو اس کی شخصیت تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ پہلے والا نپولین نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو سامان اٹھا کر کوچ کرنے کا حکم دیا اور اسی طرح خاموشی سے وہاں سے چل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ نپولین عرصہ دراز تک اسی کیفیت میں رہا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے آرام کے سیر کے دوران وقت کا راز پا لیا تھا، ایک ایسی انوکھی دنیا میں پہنچ گیا جس کا موجودہ زمانے سے تعلق نہیں تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے قریبی غلاموں کو کئی دن پہلے ہی اپنی موت کے وقت کے متعلق بتا دیا تھا۔ اس تکونی عمارت نے اس پر کئی راز کھول دیے تھے۔ جزاک اللہ۔